السلام علیکم پیارے دوستوں. پہلے حصے میں ہم نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے بارے میں بتایا تھا. کس طرح ظالم نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دنوں کے بعد آگ سے زندہ واپس آئے تھے. یہ اللہ کا معجزہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندہ واپس آنے کے بعد کچھ لوگ تو ایمان لے آئے. اس کے باوجود نمرودی اور نمرودی کی قوم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لائی اور بت پرستی میں ہی لگے رہے. لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان سے اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹے اور ایمان کی دعوت دیتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بار بار سمجھایا کہ کفر و شرک سے باہر آئے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے. چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوت دینے پر نمرود جو ہے وہ تنگ آ گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور مناظرہ کروایا. تو پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ بتا تیرا رب کون ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا رب زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردہ کو زندہ کرتا ہے. تو اس پر نمرود نے جواب دیا کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں. پھر نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا. جس کو رہائی ملنے والی تھی اس کو قتل کر دیا اور جس کو پھانسی دینے والے تھے اس کو رہا کر دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ میرا رب ایسا نہیں کرتا. اگر تو سچا ہے اے نمرود تو پھر سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کے دکھا اور مغرب کے بجائے مشرق میں غروب کر کے دکھا. نمرود نے یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا اور وہ اس طرح لاجواب ہو کر اپنی قوم کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مناظرے کے بعد بھی کئی بار نمرود کو اللہ کی وحدانیت کے طرف بلایا. لیکن نمرود کفر و شرک میں ہی مبتلا رہا. کیونکہ نمرود تکبر میں ہی رہا تو اس نے پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلا کے کہا کہ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے. چنانچہ جیسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایسی بکواس بات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے اللہ تبارک تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے جا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر تمہاری جنگ کے لیے تیار ہے. تو نمرود یہ سن کر کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں جنگ کی تیاری کر سکوں. تو اس کو 3 دن کی اجازت دی گئی. جب نمرود اپنے لشکر کو تیار کر چکا تو پھر وہ اپنے لشکر کو لے کر آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ ہمارا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے اور بڑی اونچی عمارت پہ چڑھ کر اللہ کے آسمان پہ یہ کہنے لگا کہ آؤ اپنی فوج بھیجو. اور نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا اپنے رب کو بولو کہ ہمارے ساتھ جنگ کرے ہماری فوج تیار ہے. نمرود کی یہ بات سن کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا. ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مچھر پورے آسمان پر پھیل گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نمرودی فوج پر ان مچھروں کو مسلط کر دیا. یہ مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے ان نمرودیوں کے جسم کے گوشت کھا گئے اور ان کا خون بھی پی گئے کہ ان کی صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں. یہ دردناک منظر دیکھ کر نمرود اپنے حجرے میں بھاگا اور تو جب وہ مچھر نمرود کے سر میں داخل ہوا ناک کے ذریعے تو وہ اس کے سر کو کاٹتا اور اس کو تنگ کرتا. جب نمرود اپنا سر دیوار میں مارتا تو وہ مچھر کاٹنا بند ہو جاتا. اور پھر نمرود نے یہ اپنے دربار میں رول بنایا کہ جو میرے دربار میں داخل ہوگا تو وہ میرے سر پر پہلے جوتے مارے گا اور پھر داخل ہوگا. تو پیارے دوستوں یہ دیکھیے نمرود کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیسا دیا کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا, خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اس کا حال کیسا ہوا کہ اب وہ دوسرے اپنے درباریوں سے اپنے سر پر جوتے پڑواتا ہے. سو فرینڈز آگے کے لیے آپ کے لیے نیو اسلامک سٹوریز لے کر آئیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کیجیے. جزاک اللہ.